الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، لیکچر ہے، یہ ہے حفاظ کے لیے۔ حفاظ کے لیے ہم اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ حفاظ کے لیے جو ہمارے لیکچر ہے تو ایک قسم کا جتنے بھی حفاظ ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ حفاظ کے بارے میں کتنی فضیلتیں ہیں، اور ان کے وہ حفاظ جو قرآن پاک پڑھے پھر قرآن پاک پڑھ کر قرآن پاک کو بھلا دیا معاذ اللہ، تو ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اور انہیں کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کریں تو انہیں قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ آج کی اس آڈیو لیکچر میں ہم یہ باتیں بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس پوری ویڈیو کو آڈیو کو سنیں۔ میرے پیارے حافظ صاحب، ذرا آپ اپنے اس وقت کو یاد کریں جب آپ قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے، جب آپ اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کر کے، نیندوں کو قربان کر کے، راتوں کو دیر سے سو کر اور صبح کو جلدی اٹھ کر محنت کر کے کبھی 10 لینے، کبھی 16 لینے، کبھی 32 لینے، یہ اس سے زیادہ سبقاً آپ قرآن پاک کو یاد کرتے تھے۔ اے حافظ قرآن، تیرے ماں باپ ہر دکھ پریشانی، تیری دوری، تیری یاد کے باوجود تیرے لیے ہر دم ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعا کرتے رہتے تھے اور معاشرے کو فخر سے بتاتے تھے میرا پتر حافظ بن رہا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب تو نے حفظ کو مکمل کیا، ذرا سوچ کیا خوشی تھی والدین کی، تجھے پھولوں کے ہار پہنائے گئے، وہ تیری پیاری ماں فخر سے بتاتی میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور میرا پتر حافظ ہو گیا۔ معاشرے نے آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا اضافہ کر دیا۔ اب حافظ صاحب، آپ اپنے آپ سے پوچھیں جو آپ نے محنتوں، کوششوں، دکھوں سے، والدین کی دعاؤں سے قرآن پاک حفظ کیا، کیا آپ کو یاد ہے؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر جواب آئے کہ نہیں آتا قرآن پاک تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب صرف ایک ہی ہے۔ اب جو میں سبب بتانے جا رہا ہوں اس سبب کو ہر وہ حافظ جس کو قرآن یاد ہے وہ بھی بغور سنے، تاکہ وہ اس غلطی سے زندگی بھر وہ محفوظ رہے، اس سے یہ غلطی کبھی نہ ہو، اور جسے یاد نہیں ہے وہ تو لازمی اسے غور سے سنے۔ سبب کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا ترک کر دینا۔ جی ہاں، بالکل، تلاوت قرآن کا ترک ہی اصل سبب ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچ ہے، چاہے آپ جتنے پختہ حافظ ہوں، بہترین ذہین ہوں، بہترین ذہن ہو آپ کا، بہترین ذہن والے ہوں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا ترک ہوگا تو قرآن بھول جاؤ گے، اس سبب سے آپ بھول چکے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، سناتے رہا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ذہن سے نکل جانے میں یہ قرآن اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جو رسی سے بندھا ہوا ہو۔ اور میرے پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت برا ہے کسی کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، وہ بھولا نہیں بلکہ اسے بھلا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو سنتے سناتے رہا کرو، کیونکہ لوگوں کے سینوں سے قرآن نکل جانے میں ایسے ہے اس رسی سے بندھے ہوئے جانوروں کی طرح ہے جو اتنی جلدی قرآن پاک سینے سے نکل جاتا ہے کہ وہ رسی سے بندھے ہوئے جانوروں سے بھی زیادہ تیز ہے، یعنی رسی سے بندھے ہوئے جانوروں سے بھی تیزی سے قرآن پاک سینوں سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی سی ہے کہ اگر اس کی نگرانی کرے تو اسے روک سکتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ یعنی حافظ قرآن اگر قرآن پڑھاتا رہے گا تو اسے قرآن یاد رہے گا، ورنہ اسے بھول جائے گا۔ اور مسلم شریف میں اس کی جو روایت ہے، مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی زیادہ بیان کیے ہیں، جب صاحب قرآن کوشش میں لگا رہتا ہے، قرآن پاک کو دن رات پڑھتا رہتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے تو قرآن پاک یاد رہتا ہے، جب کوشش چھوڑ دیتا ہے تو اسے قرآن پاک بھی بھول جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو،
ایک اور روایت سنیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن سیکھو، خوش الہانی کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرو اور اس تلاوت سے ثواب حاصل کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ قرآن سینوں سے اونٹنیوں کے رسیوں سے چھوٹنے سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ میرے دوستو، غور کیجئے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو بھلا دیا ہے۔ اب جنہیں قرآن پاک یاد نہیں ہے وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو وہ بغور پڑھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے سامنے میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ کوڑا کرکٹ بھی جو آدمی مسجد سے نکالتا ہے اس کا ثواب بھی پیش کیا گیا، اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت کسی آدمی کو یاد کرنے کی توفیق دی گئی اور پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ میرے دوستو، غور کیجئے، ایک اور روایت سنیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قرآن حکیم پڑھنا سیکھ لے پھر اسے بھلا دے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر مرض کوڑ طاری ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب بھی وقت ہے حفظو، قرآن کو یاد کر لو۔ اب آپ کو میں ایک حل بتاتا ہوں، ایک حل دیتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لو تو قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، آج 5 شعبان ہو گئی ہے، 6 شعبان ہو گئی ہے، اس مہینے خوب تیاری کرو، خوب تیاری کرو، رمضان میں تراویح لازمی پڑھاؤ اور اس کے بعد ہر روز تلاوت کا معمول بناؤ، انشاءاللہ قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ نہ سوچنا کہ بس یہ رمضان مبارک گزر جائے اگلے سال سے پڑھاؤں گا، یاد رکھیں اگلا سال نہیں آتا پھر۔ اور جنہیں قرآن پاک یاد ہے، آپ نے کبھی تراویح پڑھانا نہیں چھوڑنا، اور نہ ہی تراویح پڑھانے کے لیے آسانی والی جگہ ڈھونڈنی ہے، آپ نے اپنے قرآن پاک کو مضبوطی سے یاد رکھنا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے یہ میری بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا